اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس للانسان الا ما سعی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے خدائے بزرگ و برتر کا کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں جو چیزیں، جو احساسات اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے بیان کر سکے۔ یقیناً اس خدائے بزرگ و برتر نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حضرات محترم، آج اس پنڈال میں بیٹھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میڈم رخسانہ کے دست شفقت سے، ان کی دعاؤں سے ان کا شمار میرے اساتذہ میں ہوتا ہے، تو میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام پہ اپنے بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلوایا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر اسلم صاحب کا، میڈم رخسانہ کا، اور اسکول کے تمام سٹاف کا، تمام والدین کا، کہ جنہوں نے اتنی ایک پر رونق محفل سجائی۔ اور یقیناً یہ محفل، اس کو سجانے کا مقصد آپ لوگوں کے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب اتنے انتظامات کرتا ہے، جب اتنی رنگا رنگ تقاریب کرتا ہے، تو یقین جانیے اس ادارے کا اس میں مفاد کم اور بچوں کی حوصلہ افزائی اور والدین کی حوصلہ افزائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو علی گڑھ ادارے نے جو آپ کے بچوں کے لیے یہ خوبصورت تقریب سجائی، اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ بچوں نے اتنی اچھی پرفارمنسز کی، کثیر تعداد ماؤں کی بیٹھی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنے پاس آرام سے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کے بٹھا لینا، بہت زیادہ بڑے فن کی بات ہوتی ہے۔ اور جو بچہ آرام سے آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہیں یہ بیمار تو نہیں ہو گیا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ آدھا گھنٹہ سے گم سم اور چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا فن ہوتا ہے۔ تو میں اس اسکول کے سٹاف کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ میڈم سے میں اس سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کا سٹاف بہت زیادہ ویل ٹرینڈ ہے، کہ جو بچوں نے اتنی اچھی پرفارمنسز کی، یقین کریں ان بچوں کو پڑھانا، ان بچوں کو سکھانا تو دور کی بات ہے۔ کوئی بھی فرد اگر بچے کو مہذب طریقے سے اس کو یہ بتا دے، اس کو یہ سکھا دے کہ یہ تمہاری کرسی ہے، یہ تمہاری کلاس ہے، یہ تمہاری ٹیچر ہے، یہ تمہارے فیلوز ہیں، تم نے بٹن اپنی شرٹ کے بند رکھنے ہیں، تم نے اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مینرز کی اور بہت زیادہ اخلاقیات کی جو باتیں ہیں، کوئی یہ بچے کو سکھا دے تو یہ ہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو پڑھانا بھی، ان کو سکھانا بھی، اور پھر ان کو اس طرح کی پرفارمنسز تیار کروانا چیلنج ہوتا ہے والدین کے لیے، کہ وہ گھر میں بچے کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے اس کے سامنے کیسے پرفارم کرنا ہے،
آپ نے شور نہیں کرنا، آپ نے ایک سائڈ پہ بیٹھنا ہے، آپ نے ہلا گلا نہیں کرنا، ہلچل نہیں مچانی۔ لیکن اپریشیٹ ہے ان اساتذہ کو اور اس اسکول کے سٹاف کو جنہوں نے بچے کو اتنا ٹرینڈ کیا کہ وہ آپ لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے اسٹیج پر آ کر پرفارم کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں کیا گفتگو کروں، میں کیا بات کروں، جہاں پہ میڈم بیٹھی ہوں وہاں پہ میرے الفاظ کیا، یہ تو ایک سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہوگا۔ چونکہ میڈم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو والدین کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند الفاظ کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یا اس کا مفہوم ہم اس طرح لے لیں کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی پھل ملے گا اور ضرور عطا کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو قول خداوندی ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جس کو جتنا ملے گا اس کو وہ اس کی کوشش کے باعث ملے گا۔ جب کوئی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوشش زیادہ کر لے گا اس کے بچے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اس حوالے سے غفلت برتے گا اور یہ ذمہ داری صرف ادارے پہ چھوڑ دے گا، یہ ذمہ داری صرف اساتذہ پہ چھوڑ دے گا، تو وہ اس عمل میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور یقیناً پھر والدین گلہ کرتے ہیں ادارے سے، والدین گلہ کرتے ہیں اساتذہ سے۔ حضرات محترم، مختصر سی بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ عمل تعلیم 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ والدین کی توجہ چاہوں گا، عمل تعلیم 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ایک، اس کو ہم ایجوکیشنل ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ جو ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے جس کو ہم طالب علم کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا عنصر ہے والدین جو بچے کو گھر سے اس عمل کے لیے بھیجتے ہیں، اور تیسرا اس کا عنصر ہے ادارہ، اسکول، اساتذہ۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے جسے ہم اسکول کہتے ہیں، اساتذہ اس کا تیسرا عنصر ہے۔ اگر یہ تینوں عنصر، اگر یہ تینوں اجزاء اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری مکمل نہ کریں تو کبھی بھی یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سوچیں، ایک مثال کے طور پر، اگر بچہ تعلیم سے بھاگتا ہے تو کس کی ذمہ داری بڑھ گئی؟ والدین اور اساتذہ کی۔ ظاہری طور پہ بچے کی اس غفلت کا شکار جو چیزیں ہوں گی ان کو زیادہ توجہ دینے کے لیے اساتذہ اور والدین کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ادارہ یا اساتذہ غفلت برتتے ہیں تو یقیناً والدین اور بچے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اور تعلیمی عمل میں جو مفکرین ہیں، جو مفسرین ہیں، جو ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے جو والدین کا مرکب ہے، جو والدین کا عنصر ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے، اس کو زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا ہے، کیونکہ جب بنیاد ہی بچے کی اپنے گھر سے اچھی نہ بنے گی تو اس کمزور بنیاد پر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اچھے سے اچھا استاد بھی ایک مضبوط بلڈنگ کبھی بھی قائم نہیں کر سکے گا۔ حضرات محترم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس کو ہم صرف ایک حدیث کے طور پر لیتے ہیں، لیکن ہماری معاشرت میں اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے نبی نے اور جو چیز ہمارے اسلام نے بتا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی گود، ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہی بچے کی بنیادوں میں شامل ہوگا۔ جیسے کہ مذہب کا تعلق ہے کہ بچہ جب کسی عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو یقینی طور پر بچہ کو کسی دوسرے مذہب میں جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے بچے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی ماحول میں ہی پروان چڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے والدین سے تو گزارش ہے
کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے ماحول کی مطابقت رکھیں۔ اگر آپ کے بچے کو اسکول میں 6 گھنٹے اردو سکھائی جاتی ہے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بھی اردو میں بات کریں۔ یقینی طور پہ اگر اسکول کے 6 گھنٹے اردو میں ہو اور گھر کے 18 گھنٹے پنجابی میں ہو تو وہ زیادہ بچہ 18 گھنٹے غالب آ جائیں گے ان 6 گھنٹوں پہ، اور بچہ کبھی بھی اس طریقہ کار کو اپنا نہیں سکے گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت من 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جب انسان کو یہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، پھر اس دانے سے 7 کونپلیں پھوٹتی ہیں اور ہر کونپل پر 100 دانہ لگتا ہے، اور وہ ایک نیکی 700 نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلی ہی آیت میں فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں بھی اضافہ فرما دے اور اس میں بھی وسعت دے دے۔ تو یہ تو ایک نیکی کی مثال ہے، تو ان بچوں کی تربیت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بچوں کی تعلیم ایک نیکی نہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہماری زندگی میں بھی اور ہماری زندگی کے بعد ہماری اس زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی۔ تو اس کو ایک نارمل چیز، اس کو ایک غیر اہمیت والی چیز، غیر اہم چیز مت سمجھیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف اور تربیت کی طرف یقیناً والدین ہی توجہ دیں گے تو بچے آپ کے زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اور بات وہیں پر اختتام ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان اداروں کے ساتھ دیکھیں، اس ادارے نے آپ کے بچے کے لیے کتنا خوبصورت ماحول پیدا کیا ہوا ہے، کتنا اچھا یونیفارم ہے، اتنا اچھا خوبصورت ماحول ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس ادارے کے دست و بازو بنے۔ یقین کریں، میرا اپنا اسکول ہے مین بازار میں، تو دور دور سے جب گاؤں سے لوگ اپنے بچوں کو رکشوں میں لے کر آتے ہیں تو ان کا وہ 1500 2,000 روپے کرایہ دیتے ہیں فیس کے علاوہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، آپ اتنا کرایہ کیسے افورڈ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک ریزن بتاتے ہیں، وہ ہمیں ایک سبب بتاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان علاقوں میں اچھے ادارے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ان اداروں